بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وائی خبریں کے ساتھ میں ہوں نظرہ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ رپورٹ کر رہے ہیں کوہاٹ سے بیورو چیف اسد نشاط۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر رشید پراچا اور دیگر عہدیداران نے چیمبر آف آفس میں منعقد ایک اہم اجلاس میں بات کرتے ہوئے کہا، بزنس کمیونٹی کے مرکزی رہنما ایس ایم تنویر، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر اہم شخصیات کے نئے صوبوں سے متعلق بیان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایف پی سی سی آئی کے ریسرچ سیل کی تحقیق اور ہمارے درمیان مطالبے کے مطابق پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ڈسٹرکٹ اکانومی پر توجہ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ موجودہ خیبر پختونخوا کم و بیش 35 اضلاع میں سے صرف جنوبی اضلاع کے 11 ڈسٹرکٹ ہیں جن میں سے اکثر نظر انداز رہ جاتے ہیں۔ بڑے صوبوں اور بڑھتی آبادی کے باعث چھوٹے اضلاع کی معاشی اہمیت پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے صوبوں کے قیام کا وقت کی ضرورت ہے، جس سے وسائل کی منصفانہ تقسیم، بہتر گورننس، تیز تر ترقی، عوامی مسائل کے فوری حل اور تعلیم، صحت، توانائی، روزگار کے شعبوں میں انقلابی بہتری کا امکان ہے۔ اس اہم قومی مسئلے پر تمام اسٹیک ہولڈرز فوری طور پر مشاورت کریں، کیونکہ یہی ہر مسئلے کا پائیدار حل اور سب کے مفاد میں بہتر فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامی امور میں تبدیلیاں زیادہ مشکل نہیں، کئی غیر ضروری عہدے ختم کر کے اور ڈھانچہ سادہ بنا کر نئے صوبوں کے قیام کو آسانی سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ عقیل احمد، ڈسٹرکٹ رپورٹر، بہاول نگر، فورٹ عباس میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت شجرکاری مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول فورٹ عباس میں میگا پلانٹیشن ڈرائیور کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شخصیات نے شرکت کی۔ الخدمت فاؤنڈیشن فورٹ عباس کے زیر اہتمام گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول فورٹ عباس میں میگا پلانٹیشن ڈرائیور منعقد ہوئی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی فورٹ عباس خالد گجر، امیر جماعت اسلامی تحصیل فورٹ عباس ارشاد الحق، ڈپٹی ڈی ای او اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سہیل سعید، ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول عبدالغفار آصف، نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاول نگر مظہر الحق، ڈائریکٹر پلانٹیشن فورٹ عباس رضی چودھری اور صدر المرکز علوم اسلامیہ فورٹ عباس عبدالرزاق نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں اسکول کے اساتذہ اور طلبہ بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر مقررین نے شجرکاری کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، شجرکاری سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی اور آئندہ نسلوں کو سرسبز پاکستان کا تحفہ دیا جا سکے گا۔ الخدمت فاؤنڈیشن فورٹ عباس اب تک 10,000 سے زائد پودے لگا چکی ہے اور یہ مہم کامیابی سے جاری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں کوٹ اردو سے ہمارے نمائندے محمد شہباز کی رپورٹ کے مطابق لائف سٹاک اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی کارروائی، 150 کلو ناقص گوشت برآمد۔ عوامی صحت کے تحفظ کے پیش نظر لائف سٹاک اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے پل نمبر 64 کے قریب چھاپہ مارا۔ کارروائی کے دوران 150 کلو ناقص گوشت برآمد ہوا، جسے موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر عبدالحمید اور ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ محمد عمران نے کہا کہ ناقص اور مضر صحت گوشت فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو بھی عوام کی صحت سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دین و دنیا کی فلاح کیسے ممکن ہو سکی ہے؟ امن ترقی پارٹی کے چیئرمین محمد فائق شاہ کی میڈیا سے گفتگو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ ان کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ان پہ کتاب نازل کی ہے، جس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا باتیں ہیں؟ دو طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام کرنے کے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے کے ہیں۔ اس میں دو ہی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے، تو یہ جو فلانے مولوی صاحب ہیں یہ جو کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں۔ اب اگر مولوی صاحب نے 10 باتوں میں سے ایک بات میں ڈنڈی ماری ہے تو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا، پتہ چلتا ہے ہمیں؟ تو اگر وہ اپنے غلط طرف لے گیا تو پھر ہم چلے گئے غلط طرف۔ اب اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہم علماء کے بڑے شکر گزار ہیں، یہ علماء ہیں جس کی طرف سے ہمیں دین آتا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہمارے بچوں کو وہ دین دیتے ہیں اور بلا معاوضہ دیتے ہیں۔ یہ مدارس جو ہے سب بلا معاوضہ چلتے ہیں، تو یہ بہت خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن چانس تو ہے نا، یہ اگر ان میں کوئی ایسا عالم جو کہ صحیح نہیں ہو، دیکھیں ہر جگہ پر اچھے اور برے لوگ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمارے ساتھ برائی کر سکتا ہے نا، کیونکہ ہمیں تو عربی آتی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے یہ نظام رکھا ہے، ہماری پارٹی نے نظام رکھا ہے کہ اسکول میں کلاس 1 سے لے کے 10ویں تک اور پھر کالج تک اور پھر یونیورسٹیوں تک قرآن کی تعلیم دی جائے گی، عربی سکھائی جائے گی۔ آپ لوگ مجھے یہاں پر یہ بتاؤ کہ یہاں پر بیٹھے لوگ نماز سب پڑھتے ہیں؟ کوئی جمعے کی پڑھتا ہوگا، کوئی روزانہ پڑھتا ہوگا، کوئی 3 پڑھتا ہوگا، کوئی 5 پڑھتا ہوگا۔ سب کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے مسجدوں میں جا کے، مردوں کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ کیوں؟ ہمیں عربی نہیں آتی ہے۔ جب عربی کی بات کرتے تو کہتے ہیں جی یہ تو عربیوں کی زبان ہے، ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ عربی کی زبان ہمیں نہیں سیکھنی یار، ہمیں قرآن کی عربی سیکھنی ہے، ہمیں یہ سکھاؤ۔ یہ نہیں سکھاتے آپ کو، کیونکہ اگر آپ یہ سیکھے تو آپ دین سمجھ جائیں گے۔
ہر ایک آدمی دین سمجھے گا. جب مولوی صاحب بولے گا اس آیت کا ترجمہ یا بولیں گے مولوی صاحب رک جائیں, ترجمہ یہ نہیں ہے, ترجمہ تو یہ ہے, اللہ نے تو یہ کہا ہے, آپ تو مجھے کچھ اور بتا رہے ہو. تو جو بھی آدمی آپ کو غلط طرف لے کے جائے گا تو آپ سمجھیں گے. تو یہ ایک ضروری بات ہے. دوسری ضروری بات یہ کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ, انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ, انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, انہوں نے کفار کے ساتھ کیسے سلوک کیا, انہوں نے جنگوں میں کیسی پالیسیاں بنائی, انہوں نے تمام معاملات کیسے چلائے, یہ سیرت میں ہے. آپ نے زندگی کیسے گزاری صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ سیرت میں ہے. ہم لوگ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں, سیرت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزیں میں ملانی ہے. ایک دنیاوی نظام آپ کو میں نے بتا دیا ہے بورڈ کے ذریعے, اس سے آپ کی دنیاوی نظام ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا, ہمارے تعلیمی نصاب میں ہم نے قرآن, حدیث اور سیرت کو لانا ہے. جب یہ آ جائے گا تو آپ کے تمام کاموں میں خیر و برکت آ جائے گی, آپ دین کو سمجھو گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس لیے بنایا ہے؟ عبادت کے لیے. لیکن اللہ کا حکم یہ کہ ساتھ روزگار بھی کرو گے حلال کی کمائی کے لیے. تو قرآن ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب اس کو ہم سمجھیں گے, جب ہم نماز پڑھیں گے اور ہم ایک ایک بات کو سمجھ رہے ہوں گے اللہ اکبر کہنے کے بعد, تو اس نماز میں آدمی کو رونا آتا ہے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم تو بعض اوقات ہمارے امام صاحب ایک ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ رات میں ایسی صورت پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس صورت میں آدمی کے بال کھڑے ہو جانے چاہیے, جب کوئی آخرت کے بارے میں یا دوزخ کے بارے میں کی بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں تو قرآن آتا ہی نہیں ہے. اکثر مولوی صاحبان کو بھی نہیں آتا, وہ بھی صرف حافظ ہوتے ہیں, حفظ کیا ہوتا ہے, ان کو بھی نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے, وہ بھی صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ واحد کتاب ہے قرآن مجید جو کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ہمیں جا کے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے. آپ میں سے اردو کتنے لوگوں کو آتی ہے؟ تو آپ اردو کتاب پڑھتے ہوئے کسی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جی, کسی کو جانے کی ضرورت ہے؟ ابھی اگر میں قرآن مجید کی یہاں پر آپ کو کوئی آیت پڑھ دوں گا یا کوئی سورت پڑھ دوں گا تو یقین کریں یہاں پر 10 میں سے 9 بندوں کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں قرآن سے کہہ بھی رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس پارٹی میں اپنی دین اور اپنی دنیا بہتر کرنی ہے. جب آپ دین کو ساتھ لے کے چلو گے اور دین کے اوپر عمل کرو گے, اللہ کی قرآن کو سمجھو گے, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھو گے, اس پہ عمل کرو گے, تو آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت آئے گی. یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہو نا کہ پریشانیاں ہیں, مہنگائی ہے, حالات خراب ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ کیوں ہے؟ کسی بھی کام میں خیر و برکت نہیں رہی ہے. ہر کام الٹا ہو رہا ہے. ہر ایک آدمی ڈپریشن میں, ہر ایک آدمی ٹینشن میں, ہر ایک آدمی صبح نکلتے ایک نفسا نفسی کے عالم میں نکل رہا ہوتا ہے. خیر و برکت ہی نہیں ہے. خیر و برکت کب آئے گی؟ خیر و برکت تب آئے گی جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے. تو آپ نے اپنے دنیاوی نظام بھی چینج کرنا ہے جو ہم نے آپ کو نظام بتایا ہے, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے نظام پہ بھی چلنا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا ہے. اور یہ کیسے آئے گا؟ ہماری جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ آئے گا. اب یہ پارٹی کیسے حکومت میں آئے گی یہ آپ لوگوں نے لانا ہے. میں تو اکیلا, کتنا اکیلے میں کیا کروں گا؟ میں نے تو اکیلے یہ کر دیا, اپنا گھر کا ٹائم چھوڑ دیا, اس میں سے کافی ٹائم میں پارٹی کو دیتا ہوں, اپنے کاروبار کا کافی ٹائم میں نے چھوڑ دیا, اپنے صحت کا, اپنے سارا کچھ جو میری زندگی گزر رہی تھی اچھی خاصی, وہ چھوڑ کے اس میں آ گیا ہوں. لیکن میں اکیلا کر سکتا ہوں پورے پاکستان میں؟ میں تو نہیں کر سکتا ہوں. تو آپ کے علاقے میں مجھے آپ لوگ چاہیے, ہر ایک علاقے میں مجھے اچھے اچھے لوگ چاہیے. تو آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے تو ملک کے حالات بدلے گی, ہم لوگ خود اٹھیں گے تو ملک کے حالات بدلے گی. جی. جڑاوالا فہیم الرحمان بٹی کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 36 کافے میں پانی کے تالاب پر شدید قبضہ, ہسپتال اور سکول کو سنگین خطرہ. جڑاوالا چک 36 کافے میں سرکاری پانی کے تالاب پر باسر مافیا گروپ نے مٹی ڈال کر زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور وہاں گھر حویلیاں بنا کر فروخت کرنا شروع کر دی ہیں. اس قبضے کی وجہ سے پانی کا قدرتی بہاؤ متاثر ہو کر قریبی سرکاری اسپتال اور سکولوں کی دیواروں تک پہنچ چکا ہے, جس سے اسپتال کی دیوار گر چکی ہے اور پانی اسپتال کے اندر داخل ہو گیا ہے. اسکول کی عمارت بھی خطرناک حد تک مضر صحت پانی کی زد میں آ چکی ہے اور دیوار گرنے کے قریب ہے, جس سے بچوں اور اساتذہ کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے. اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ قبضہ مافیا نے نہ صرف سرکاری وسائل کو تباہ کیا بلکہ عام لوگوں کی زندگی بھی دو پر لگا دی ہے. ہسپتال میں پانی کے داخلے سے صفائی کا نظام متاثر ہو چکا ہے جو مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے. اسکول میں بچوں کی تعلیم و صحت کے حوالے سے بھی شدید خدشات سامنے آئے ہیں. مقامی لوگوں نے شدید احتجاج کیا ہے کہ اعلیٰ حکام خصوصاً وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز, AC, DC پنجاب, پولیس اور پیرا فورس سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے. علاقے کے شہریوں نے اس کامیاب کارروائی پر لائف سٹاک اور فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حکام کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا
کہا کہ ایسی کارروائیوں سے عوام کو محفوظ اور معیاری گوشت دستیاب ہوگا۔ شہریوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ بھی اسی طرح کے چھاپے مستقل بنیادوں پر جاری رہیں گے۔ مزید برآں عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ اگر کسی جگہ مشکوک گوشت فروخت ہوتا ہو دیکھا تو فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ بہاولپور سے رپورٹ کر رہے ملک سعید چنڈر۔ حکومت پنجاب اور اعلیٰ افسران کی ہدایت پر حالیہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریائے ستلج اور گرد و نواح کے نزدیک رہنے والوں کو ستھرا پنجاب الرحمت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی BWMC تحصیل حاصل پور کے ورکرز اور مشینری دن رات لوگوں کے ساز و سامان جانوروں کو محفوظ مقام اور حکومت پنجاب کی جانب سے لگائے گئے ریلیف کیمپوں تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے۔ ان خیالات کا اظہار وہاں کے مقامی لوگوں نے کیا ہے اور کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ستھرا پنجاب کے تمام ورکرز اور مشینری عوام کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ یاد رہے کہ ستھرا پنجاب الرحمت ویسٹ مینجمنٹ کمپنی BWMC تحصیل حاصل پور کے ورکرز اور افسران روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو نقل مکانی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ مقامی لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کی، دیکھیے اس رپورٹ میں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے نمائندے عابد خان ڈاہا کی رپورٹ کے مطابق 12 ربیع الاول رحمت عالمین کی آمد کا دن ہے۔ امت مسلمہ کے لیے عظیم خوشخبری اور انمول نعمت کی یاد دلاتا ہے۔ عشق رسول کا دن، اتحاد و اخوت کا پیغام۔ 12 ربیع الاول کا دن وہ بابرکت اور عظیم دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر سب سے بڑی نعمت نازل فرمائی اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ دن ہمیں نہ صرف نبی آخر الزماں کی ولادت باسعادت کی یاد دلاتا ہے بلکہ یہ موقع ہمیں ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی طرف بھی بھرپور توجہ دلاتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سیاسی سماجی کارکن عابد خان ڈاہا سید جنید شاہ طیب فاروق نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس دن کا پیغام انسانیت کے لیے اخوت و مساوات، عدل، رحم دلی اور امن ہے۔ 12 ربیع الاول کے موقع پر امت مسلمہ اپنے گھروں، گلیوں، مساجد اور شہروں کو چراغاں کرتی ہے، نعت خوانی کی محافل منعقد کی جاتی ہیں اور عاشقان رسول بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی روشنی کا مینار ہیں جو ظلمت کے اندھیروں کو ختم کر کے امن و محبت کا پیغام دیتی ہیں۔ علماء کرام اور مشائخ اعظام اس دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے یہ درس دیتے ہیں کہ حقیقی جشن میلاد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ڈھائیں اور اتحاد و بھائی چارے کو فروغ دیں۔ یہی اس دن کا اصل پیغام ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف الطاف حسین بٹی کی رپورٹ کے مطابق نیشنل پیس کونسل پاکستان کے وائس چیئرمین محمد وحید راجہ نے چودھری حنیف کو قومی امن کمیٹی برائے بین المذاہب کا وائس چیئرمین پنجاب منتخب ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس موقع پر ڈسٹرکٹ چیئرمین راولپنڈی، نیشنل پیس کونسل راجہ عباس وحید، JUI کے رہنما فاروق خان کھوکر، ڈاکٹر چودھری فضل، وفاقی وزیر اور علاقہ بھر کی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ چودھری محمد حنیف نے محمد وحید راجہ اور دیگر دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ محمد وحید راجہ نے مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہم پاک فوج اور عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ محمد وحید راجہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 بڑے قانونی جھٹکے، ٹیرف اور امیگریشن پالیسی خطرے میں پڑ گئی۔ AFP نے رپورٹ کیا ہے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکانومی پاورز ایکٹ صدر کو لامحدود ٹیرف اختیار نہیں دیتا۔ وفاقی اپیل کورٹ کا فیصلہ۔ دوسرے مقدمے میں ونیزویلا کے شہریوں کی ملک بدری روک دی گئی ہے۔ دونوں کیسز کا سپریم کورٹ میں جانے کا امکان ہے۔ پہلے معاملے میں ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی ہنگامی بنیادوں پر عائد کردہ محصولات کو بچانے کے لیے سپریم کورٹ سے فوری فیصلہ طلب کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حالانکہ وفاقی اپیل کورٹ نے قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ایمرجنسی اکانومک پاورز ایکٹ صدر کو اس حد تک محصولات لگانے کا اختیار نہیں دیتا۔ پاک بھارت وزرائے اعظم کے ٹاکرے کا امکان ہے۔ سینئر صحافی صالح ظافر کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف 26 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک پہنچیں گے تو یہ ان کی 73ویں سالگرہ گزرے کی تیسرا دن ہوگا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اسی دن خطاب کریں گے۔ وہ اپنی 76ویں سالگرہ کے 9 دن بعد یہ خطاب کر رہے ہوں۔ دونوں 23 ستمبر کو صدر ٹرمپ کے استقبالیہ میں شرکت کر سکتے ہیں۔ جو پاکستان نے نیو یارک میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 1 to 1 ملاقات کی درخواست کی ہے۔ معتبر ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم اس دن صبح کے وقت خطاب اور وہ اس دن خطاب کرنے والے چھٹے رہنماؤں ہوں گے جبکہ شہباز شریف 15 نمبر کے مقرر ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پاکستان پر الزامات لگائے جانے کی توقع ہے۔
بھارت نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے حوالے سے پاکستان سے سفارتی سطح پر 24 گھنٹے میں دوسرا رابطہ کیا ہے۔ نوائی خبریں کے مطابق وزارت آبی وسائل کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے۔ وزارت آبی وسائل کے مطابق دریائے ستلج میں ہریک اور فیروز پور کے مقامات پر سیلاب کا خدشہ ہے۔ 4 ستمبر کو دریا میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے۔ وزارت آبی وسائل نے 28 اہم محکموں کو انتباہی حد جاری کرتے ہوئے دریائے ستلج کی سیلابی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارت نے گزشتہ روز بھی دریائے ستلج کی سیلابی صورتحال کے حوالے سے سفارتی سطح پر پاکستان سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد دریائے آبی وسائل نے ہنگامی الرٹ جاری کرتے ہوئے دریائے ستلج پر فیروز پور کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل 25 اگست کو بھی بھارت نے سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد کیے بغیر پاکستان سے مئی میں ہونے والے جنگ کے بعد پہلی بار سرکاری سطح پر رابطہ کرتے ہوئے دریائے توی میں جموں کے مقام پر سیلاب کی پیشگی اطلاع دی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے نوائی خبریں۔